بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں افتخار احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل کراچی کی آواز۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا اور بہت اہم پیغام دینا جا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ جو خبریں ہیں بہت اہم خبریں ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا اور ممکن ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، کیونکہ میں کراچی سے بہت دور ہوں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے میں جس مقام پر کھڑا ہوا ہوں وہ کی حالت کیا ہے۔ تو اس حال میں یہ ولاگ بنانا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ آپ لوگوں کو کچھ حقائق سے آگاہ کرنے ہیں، کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھی جو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بتائے بغیر نہیں مزہ آ سکتا جب تک آپ لوگ سنیں گے نہیں اور اپنی رائے کا اس پہ اظہار نہیں کریں گے، آپ کچھ کہیں گے نہیں تو۔ کیونکہ بہت ساری خبریں ہیں آج جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کے متعلق جو بھی کہنا چاہتے ہو تو اس کمنٹ باکس میں آ کے ضرور کہیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کراچی کی سیاست میں کہہ رہا تھا کہ بہت بڑی ہلچل ہونے والی ہے، بہت بڑی ہلچل ہونے والی ہے، تو اس کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم جو لندن ہے جس کے بانی و قائد محترم جناب الطاف حسین صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک پیغام جاری کر دیا ہے کہ خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایم کیو ایم لندن کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گی اور بہت جلد پاکستان آنے والی ہے رابطہ کمیٹی کے کچھ اراکین، اور الطاف حسین نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، اور باقاعدہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو یعنی کہ 9 نومبر کو اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا کہ کون کون سے رابطہ کمیٹی کے لندن رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، پاکستان آ رہے ہیں، اور کیا سیاسی ایکٹیویٹیز ہوگی، اس حوالے سے بھی کچھ بریفنگ دی جائے گی۔ یہ تو ایک خبر ہے، اور ایک خبر یہ ہے کہ دسمبر میں ڈاکٹر اشرت العباس صاحب بھی پاکستان آ رہے ہیں، اور آرمی چیف کی مدت میں ملازمت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اب آرمی چیف جو آئیں گے، جو نئے آرمی چیف آئیں گے وہ تقریباً 5 سال کے لیے آئیں گے، یعنی کہ اب جو توسیع کی گئی ہے اس کو ملا کر 5 سال آرمی چیف اپنے عہدے پر فائز رہے گا۔ خیر، یہ تو آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا۔ اور اس وقت امریکہ جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین ملک ہے، امریکہ، جس میں جو اس وقت 47ویں صدارتی انتخابات جہاں پر اختتام پذیر ہو گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس کو کئی مقدمات کا سامنا ہے، اور اس کے بعد بھی وہاں کی عوام نے اعتماد کا اظہار کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو گئے۔ ہیری جو تھیں وہ ہار گئی ہیں، اب اتفاق سے وہ ہار گئی ہوئی، ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ ہار گئی، وہ مقابلہ نہیں کر پائیں، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، اور وہ 47ویں صدر کا حلف اٹھائیں گے۔ اور امریکہ میں یہ دیکھنے میں آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کئی مسائل کا سامنا ہے، کئی کیسوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے باوجود عوام نے وہاں پر اعتماد کا اظہار کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اکثریت سے جتا دیا، اور جیت گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو گئے اور صدارتی انتخابات میں وہ کامیاب ہو گئے، اور دوسری بار وہ امریکہ جیسی جو طاقتور ترین ملک ہے، دنیا کی سب سے طاقتور ترین ملک تسلیم کیا جاتا ہے امریکہ، اس کے جو ہیں وہ 47ویں صدر کی حیثیت سے ایک دفعہ اور حلف اٹھائیں گے۔ دوسری بار ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے منتخب ہوئے ہیں صدر کے لیے وہاں پر امریکہ میں، اور کوئی بدنظمی نظر نہیں آئی امریکہ کے اندر، اور جو سیاسی معاملات ہیں اس کو دیکھ کے، کیونکہ ایک شخص جو صدارتی انتخابات میں حصہ لے رہا ہے اور وہ کیسز کا بھی سامنا کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اس پر کوئی عوام نے اس قدر اعتماد کا اظہار کیا، بڑی بات ہے، اور کوئی دھاندلی کوئی بات سامنے نہیں آئی، کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا امریکہ میں۔ خیر، اچھی بات ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی ہونا چاہیے۔ جو عوام جس کو اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، عوام جس کو ووٹ دے رہی ہے، ووٹ نہیں چرانا چاہیے، یہ حقیقت ہے۔ امریکہ نے ایک پیغام بھی دیا ہے، کسی کے ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے۔
اسی طرح پاکستان میں بھی یہ عمل دہرانا چاہیے کہ عمل ہونا چاہیے، اس پہ عمل ہونا چاہیے کہ کسی کے ووٹ پر ڈھاکہ نہیں مارنا چاہیے، کسی کے ووٹ کو نہیں چرانا چاہیے اور من پسند لوگوں کو لا کے نہیں بٹھانا چاہیے۔ خیر، اور چلتے ہیں پہلے الطاف حسین صاحب کی طرف کہ الطاف حسین صاحب کی جو ٹیم ہے، جو لندن رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں بہت جلد، تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کہ اگر الطاف حسین صاحب کراچی کی سیاست میں انٹری ہوتے ہیں تو دیگر جو سیاسی جماعتیں کراچی کی، بالخصوص سندھ کی، کراچی کی، بالخصوص کراچی کی، اس پر کیا اثر ہوگا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ الطاف حسین ایک سیاسی قد ان کا جو ہے وہ بہت اونچا ہے اور وہ کافی مشہور لیڈر ہیں، ایک کراچی والے ان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو الطاف حسین کی اگر واپس آتے ہیں، ان کی ہیلو کی آواز کھلتی ہے، تو الطاف حسین کے مد مقابل کوئی بھی کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہے اس وقت کراچی کے اندر، کیونکہ ابھی چند روز قبل جیو ٹی وی جو ایک پاکستان کا بہت بڑا چینل ہے، بہت بڑا نیٹ ورک ہے، جس جیو، اس کے جو ایک جرنلسٹ ہیں، ایک صحافی ہیں لندن کے بہت مشہور جرنلسٹ ہیں مرتضیٰ علی شاہ، جنہوں نے ان کا خصوصی انٹرویو کیا الطاف حسین کا، ایم کیو ایم کے بانی کا، ایم کیو ایم کے فاؤنڈر کا جو انٹرویو کیا، اس کے اندر الطاف حسین سے کافی طویل بات ہوئی، لیکن جیو نے اس کو اپنے ہر پیج پہ چلایا، فیس بک، ٹویٹر اور تمام جتنے بھی سماجی رابطے کے ویب سائٹ ہیں ان سب کے اوپر جیو نے اس کو نشر کیا، لیکن جو ان کا چینل ہے جو ٹی وی اور کیبل پر موجود ہے، جو ان کا سیٹلائٹ چینل ہے، اس کے اوپر وہ نشر نہیں کیا گیا کیونکہ پیمرا کی طرف سے پابندی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر ہے۔ چلو اچھی بات ہے، کورٹ کے آرڈر سر آنکھوں پر، لیکن ان کا جو انٹرویو ہے باقی تمام سوشل میڈیا ویب سائٹ پر جیو نے اس کو نشر کیا، چلایا۔ اچھی بات ہے، اظہار رائے کا سب کو حق حاصل ہے اور یہ حق الطاف حسین صاحب کو بھی حاصل ہونا چاہیے اور دیگر جو جماعتیں ان کو بھی حاصل ہونا چاہیے، کسی کی آواز کو دبانا نہیں چاہیے۔ اور اب چلتے ہیں کہ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب جو پاکستان آ رہے ہیں، وہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے دسمبر میں پاکستان آنے کا، اور یہ انکامات ہیں کہ وہ دسمبر میں پاکستان آ جائیں گے اور اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کا آغاز کریں گے۔ جناب والا ڈاکٹر عشرت العباد بھی اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں اور سندھ کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے گورنر ہیں وہ۔ انہوں نے اپنی سیاسی تنظیم کا نام میری پہچان پاکستان کے نام سے جو ہے اپنی تنظیم بنائی ہے، تحریک بنائی ہے، اور اس کے جو کارکنان ہیں کراچی، حیدرآباد میں ان کی میٹنگیں جاری ہیں اور یہ ورکنگ اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب پاکستان آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے جو سابق کئی رہنما ایسے ہیں جو ان کے ساتھ آئیں گے، ہو سکتا ہے ان کے بعد آئیں یا ان سے پہلے آئیں، اور اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کا دوبارہ سے آغاز کریں میری پہچان پاکستان کے نام سے اور ڈاکٹر عشرت العباد کی قیادت میں۔ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب پاکستان آئیں گے اور اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کا دوبارہ سے آغاز کریں گے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے کچھ رہنما بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے نام ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان کے نام ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کو جوائن ہی نہیں کیا اور ڈائریکٹلی وہ ایم کیو ایم کا حصہ تھے اور ڈائریکٹلی اب نظر آئیں گے میری پہچان پاکستان میں ڈاکٹر عشرت العباد کی قیادت میں، وہ اب نظر آئیں گے۔ کچھ ایسے بھی نام ہیں جیسے بابر غوری ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ کچھ پی ایس پی کے ناراض ہوئے لوگ ہیں جو پی ایس پی میں شمولیت کر چکے تھے، لیکن اب جو ہے وہ پی ایس پی سے بھی بیگ ہو کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر عشرت العباد کی قیادت میں نظر آئیں گے۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر چکے ہیں، اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی خیر بات کہہ کے ڈاکٹر عشرت العباد کی قیادت میں کام کرنے کے لیے راضی ہیں، اور یہ آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی جو لوگ جو ایم کیو ایم کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں گئے تھے، وہ بھی ڈاکٹر عشرت العباد کی قیادت میں کام کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور اپنی ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہیں اور میری پہچان پاکستان میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اچھی بات ہے، جس کا جو دل کرے، جو اس طریقے سے چاہے، جس کے ساتھ چاہے سیاست کرے، سیاست سب کا حق ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ اور
اب یہ اسی طرف چلتے ہیں کہ کراچی کی سیاست میں ایک اور انٹرویو ہوئی ہے فیضان حسین شاہ، جنہوں نے کراچی نوجوان تحریک کے نام سے ایک تحریک بنائی ہے اور بہت جلد وہ بہت زیادہ پاپولر ہو چکی ہے۔ چند دن قبل اتوار کو سرجانی ٹاؤن کے منسلک علاقے ہیں، گوٹ ہیں کچھ، سائرہ بی بی گوٹ اور حسن بھروئی گوٹ اور روزی گوٹ کے اطراف میں جو ہے فیضان حسین کی ہدایت پر ایک روزہ طبی کیمپ لگایا گیا مریضوں کی۔ وہاں پر 416 لوگوں نے اپنا ٹیسٹ کروایا، اس میں مختلف ٹیسٹ ہے، کچھ آنکھوں کے ٹیسٹ بھی کیے گئے، اس میں کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی کیے گئے اور بہت سے بلڈ پریشر ٹیسٹ بھی کیے گئے، شوگر بھی ٹیسٹ کیے گئے۔ 416 لوگوں نے اپنا مفت ٹیسٹ کروایا، ایک اچھا اقدامات تھا۔ اور اس پہ فیضان حسین نے اپنے بیان میں کہا کہ گوٹوں سے شروعات کرنے کا مقصد جو ہے وہ نسل اور قومیت کو مٹا کر اور ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر ایک ساتھ مل کر کام کرنے پر زور دینا ہے، اور انشاءاللہ سب مل کر کام کریں گے اور سب کے لیے کام کریں گے، رنگوں نسلوں سے بالا تر ہو کر سب کے لیے کام کریں گے۔ اور کراچی کے جو نوجوان ہیں، کراچی کے جو لوگ ہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے ہم آئے ہیں۔ ہم نفرتوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم نفرتوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم جیو اور جینو دو کی سیاست پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، ہم نوجوانوں کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو روزگار فراہم کرنا چاہتے ہیں، ہم نوجوانوں کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ یہ فیضان حسین کا کہنا تھا، انہوں نے گفتگو بھی کی کافی دیر تک، جو ہے میڈیا سے انہوں نے بیان جاری کیا تھا اپنا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری سمجھ رہا تھا میں اس حال میں کراچی سے کافی دور ہوں اس وقت، لیکن یہ ولاگ بنانا بہت ضروری تھا کیونکہ آپ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا تھا، آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بالکل واقف ہو گئے ہوں گے اچھی طریقے سے۔ اور جو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان سیاسی جو جماعت ہے، جو نئی سیاسی جماعت ہے، اگر الطاف حسین صاحب آ جاتے ہیں تو الطاف حسین صاحب کی ہیلو کی آواز کھل جاتی ہے، تو ان سیاسی جماعت جو بھی سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم پاکستان ہو یا کراچی نوجوان تحریک ہو یا ڈاکٹر اشرت اللہ آباد کی جو جماعت بننی ہے میری پہچان پاکستان کے نام سے، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ الطاف حسین صاحب تو ایک بہت بڑا نام رہ چکے ہیں کراچی کی سیاست میں، اور پھر ان کے آگے یہ جماعتیں کیا کریں گی؟ کیا ان کو ٹف ٹائم دے پائے گی یا ان سے جو بھی ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا جاتے جاتے، اور ویڈیو کو لائک کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کے متعلق جو بھی کہنا چاہتے ہو، جو بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہو، کمنٹ میں آ کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ رینجرز زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، اللہ حافظ۔